کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کر لیں تو دنیا کو سخت کر دیتے. دنیا میں مصیبتیں آئیں گی کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے صرف دھتکارا ہوا ہے کہ دس از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ آف پین. سو حضرت عثمان نے کہا نا کہ جس کو 1 سال تک مصیبت نہ آئی یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. تو فلاسفی از ویری کلیئر. قرآن سے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ ملتی ہے. اب پتہ چلے گا شکر گزاری ہے کیا. اللہ تو شکر گزاری اصل میں مصیبتوں میں ٹھہرنے کا نام ہے کہ یار الحمدللہ کہ اللہ نے ڈائریکٹ میرے اوپر نظر کرم کی ہوئی ہے کہ مجھے آخرت میں میرے محل بن رہے ہیں جو دنیا مصیبت. لوگ یہ سمجھتے ایک الگ پرسپیکٹو ہے, ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے جس سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور ایک آج بھی سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا ایک آج بھی بڑی مزے کی بات ہے, اور میں اگر بات کو لے کر آؤں آپ کے سامنے تو کچھ لوگوں کے اس پہ بہت سارے سوالات ہیں, اور سوالات کچھ ایسے ہیں کہ دے آر گوئنگ تھرو ود لاٹ آف تھنگس. ہم بہت ساری پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, ہر شخص بالکل ہم پرابلم سے گزر رہے ہیں. کئی دفعہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, رات کو کھانا نہیں ہے, یا صبح ناشتے کے پیسے نہیں ہیں, یا ہمارے گھر میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں, تکلیفیں بہت زیادہ ہیں. بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی وہ بہت بیمار ہے. لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے جو ایک چیز ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اللہ کا شکر گزار رہنا. انسان کو اپنا شکر ہے. جی ہاں, آپ جس حالات سے بھی گزر رہے ہیں, آپ جن چیزوں سے بھی گزر رہے ہیں, آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا. ہم تو آپ کو پتہ ہے نا, ہم تو مطلب ہی ہو جاتے ہیں. بالکل نماز پڑھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ سارا کچھ اب صحیح ہو جائے گا, کہ ہم نے حاجت کی نماز پڑھ لی ہے, لو جی اللہ جی ہم صحیح کرو, فوراً فکس کریں سارا کچھ, یا ہم نے صدقہ دے دیا ہے, یا ہم نے اور سارا کچھ. صدقہ بے شک ٹالتا ہے بہت کچھ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیں امیڈیٹ رزلٹ چاہیے. ہاں, لیکن ہمیں امیڈیٹ رزلٹ چاہیے کہ مطلب میں جم میں گھساؤں اور اگلے دن نکلوں تو میری باڈی بنی ہوئی ہے. بالکل, تو یہ والا رزلٹ چاہیے مجھے. جم میں گھسنے سے بھی الٹی طرف جاتے ہیں کہ میں پیدائش پولیو کے مرض میں بچہ پیدا ہوا ہے, میں وظیفہ کروں اور اس کا مرض خود ہی ٹھیک ہو جائے. ہم یہ چاہ رہے ہیں. بالکل. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا, اس پہ بڑا کوشچن مارک آتا ہے. جی ہاں, کہ مطلب اللہ نے ہمیں دیا کہ دروازہ بھی نا اس سوچ کے تھرو کھلتے ہیں. ہاں, نعوذ باللہ, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس بات کا شکریہ ادا کریں, ہم کس چیز کا شکر ادا کریں, اس نے دیا کیا ہمیں. یا ایک تو اس کی وجہ سے ادھر آئے ہیں. ہاں, جی ہاں. اصل میں نا مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ مسلمان تو سب سے غریب. یہ ہے بات, مسلمانوں کے پاس ایسا کیا ہے. یہ ایک ایسی میں لانا چاہ رہا تھا یہ بات, اللہ نے آپ سے جملہ خود ہی کروا دیا کہ مسلمانوں, یہ لفظ غور سے سنیے گا, کیونکہ توریت میں وہ آیت نہیں تھی, نہ ہی انجیل میں وہ آیت ہے, قرآن میں وہ آیت آ گئی ہے. مسلمانوں کے پاس ایسا ہے جس سے یہ سارا کا سارا جو سینٹر میں جو اکڑا ہے نا کنجل کے, وہ کھل گیا. یہودیوں نے, اب چھوڑیں تفصیل میں یہودی کیا مانتے ہیں کیا نہیں, مگر وہ ان کو یہ اگر تھی تو انہوں نے تو اڑا دی وہ آیت اپنی توریت میں سے. مسلمانوں کے پاس تو یہ آیت ہے کہ جو یہ پوری کی پوری کہانی ہے نا, یہ اصل میں کس طریقے سے دیکھنی ہے آپ نے, یہ نظام کیا ہے, کیسے شروع ہوا, اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ خود میرے پاس آئے تھے تم لوگ کہ ہمیں اس راستے سے گزار. ہم نے ہر جگہ پہ یہ بات کی تھی, پہاڑوں نے نہ کر دی تھی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ والارض, سماوات ارض جبال, ہر جگہ دکھایا کہ یہ معاملہ ہے. تو ان سب نے کہا ہم سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مگر کیا ہوا, اللہ نے کیا کہا کہ انسان آیا پھر میرے پاس, اور انسان نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فَأَبَيْنَا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, کہ سماوات نے نہ کی, پہاڑ نے نہ کی, زمین نے نہ کی, انسان نے آیا کہا نہیں میں اٹھاؤں گا یہ بوجھ, مجھے دیں میرے سر پہ, اتنا بڑا آنر ہے اس کے بعد,
میں جاؤں گا اس کرۂ ارض پہ, وہ مصیبتیں سونامی جھیلوں گا, وہ ڈاؤن سنڈروم پولیو کے بہن بھائی پیدا ہوں گے میرے, میں آپ کا شکر گزار بنوں گا, میں اس صراط مستقیم کا سب سے بڑا ٹارچ بیرر بنوں گا, لوگوں کو لے کے آؤں گا اشہد ان لا الہ کے اوپر, میں لوگوں کو شہادتیں دیتا پھروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں خود یہ راز افشا کیا ہم پہ, اگر پہلے کیا تھا نہیں کیا تھا مگر ہم پہ تو کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا اسی آیت میں کہ انہ کان ظلوما جہولا, کہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے نکلا یہ انسان, کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کیپیبلٹی میں نہیں ہے, اور آ گیا یہاں پہ اتنے اونچے اونچے نعرے مار کے کہ ہم میں کر کے دکھاؤں گا, دیکھو کیا کر رہا ہے. اب اس ریٹروسپیکٹ کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظام میں ڈالنا تھا انسان کو, تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تمہیں تو پتہ ہے کہ کیا مصیبت سر پہ لے رہے ہو, میں پھر بھی آسانیاں کر دیتا ہوں کہ یہ 5-7 چیزیں کر لینا, یہ نہ چھوڑنا, تجھے تیری صراط مستقیم ہلے گی نہیں, تو پکا رہے گا, یہ ڈگر تجھے نہیں چھوڑے گی اگر تو ادھر ادھر سلپ بھی ہو گیا تو. یہ وہ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نام اس وقت کیے, کیونکہ مصیبت ہم نے سر پہ لی تھی, اللہ نے آسانی کے لیے, جس طرح ماں بچے کا بیک پیک میں نا سارا کچھ پیک کرتی ہے نا, یہ اس وقت اسلام ہمیں پریزنٹ ہو رہا تھا کہ یہ مصیبت نامہ جو ہے نا, اس کا علاج اینٹیڈوٹ صرف اور صرف یہی ہے یہ مصیبت نامہ ہی. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس وقت بھی کہہ دیا, یہ بھی میں نس مار دوں اس وقت, جو لوگ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا قصور ہے, تمہارا رب ان کو مار دیتا ہے سونامیوں میں, سیلابوں میں. تو یہ سنیے ابھی سوال پہ سوال اس طرح کے آتے ہیں. تو میں 2 ہی چیزیں پوچھتا ہوں اس سے کہ آپ کے دادا یا آپ کے نانا قاتل تھے؟ میری نانی نے کوئی 200 قتل کیے تھے. ہمارے کسی بھی انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا جو مر جاتا ہے. ایک بندے کا 90 سال عمر ہو گئی, وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ مر جائے, اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہوتا مگر موت آتی. اسی طریقے سے بچوں کو بھی موت آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ بھی 90 سال تک رہیں. وہ بچے اس آیت کے ریٹروسپیکٹ میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت تیزی دکھا گئے جب یہ پریزنٹیشن اللہ نے پریزنٹ کی نا, تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا اللہ ہم سے نہیں یہ بوجھ اٹھایا جائے گا, ہمیں سیدھا جنت میں جانا ہے. اس لیے وہ نابالغ ہو کے اس چھوٹی عمر میں ہی بغیر سوال نامے کے آتے وہ اسی ٹیسٹ میں ہیں, اور بغیر کسی سوال کے پار ہو جاتے ہیں. ادھر منہ چڑھا رہے ہوں گے ہمیں وہ کہ بہت ایفیشنسی دکھا رہے تھے فیصل قریشی ساحل ندیم, ہاں ہمیں درجے چاہیے, اتنی عمریں مانگ لی تم نے, اتنی عمریں مانگ لی, اور تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس وقت کیا بات. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میں نے آدم اور اس کی تمام اولاد کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. سب نے کہہ دیا ہاں ہے. اب ہم یہاں پہ آ کے ایگزیکٹ الٹا چکا چلائیں تو یہ ہماری کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے. اس پس منظر کو جب سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا خود اپنی مرضی سے بوجھا ڈالا ہم نے, یہاں آ کے ہم نے دھوکے بازی شروع کر دی اللہ سے لٹرلی. اللہ تعالیٰ لیکن پتہ ہے وہ شکایت لوگوں کی رہتی ہے. وہی تو شکایت تب رہے نا. دیکھیں یا تو قرآن پہ ایمان رکھیں تب شکر گزاری کا مطلب سمجھ آئے گا. بالکل. اور اللہ کی قسم مرنے کے بعد تو بے ایمان کو بھی نظر آئے گا. وہ تو آئے گا, ابو جہل کو بھی آئے گا اور مومنین کو بھی آئے گا, کفار کو بھی آئے گا. دنیا میں اگر آپ نے کہا نا میں مسلمان ہوں تو قرآن کی ساری آیتوں کو ماننا ضروری ہے. اور وہ آپ کی آسانی میں اسی میں ہے کہ آپ یہ والی کہانی جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہمیں کہ بھئی یہ ایسے سٹارٹ ہوئی تھی, ہم نے تمہیں عیاشی کروا رہے تھے, آ گئے تم کہ ہمیں آنر چاہیے, چلو ٹھیک ہے پھر لو آنر, تمہیں بڑے آنر چاہیے. اور وہ آنر کیا ہے, اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اتنی عمریں دیکھی ہیں میں نے اور آپ نے کہ جس میں ہم نے وہ معاملات دیکھے جس میں پتہ تھا کہ یہاں پہ صحیح کیا ہے, مگر جو بھی جسٹیفیکیشن دی ہم نے نہ کرنے کی اس کی پکڑ ہے. وہ ہے اصل میں اصلی چکر جو چل رہا ہے وہ ہے ظلوماً جہولا. وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ فیصل نے اپنے اوپر, ساحل نے اپنے اوپر ظلم کیا, جانتے بوجھتے کیے. کتنی ہزاروں موقع ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے جہل دکھایا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں نہیں جانا چاہیے, میری بساط سے اوپر کی چیز ہے, مگر ہم نے انٹری کی. سو وہ جو بچے ہیں نا جو چھوٹے, وہ اس ٹیسٹ سے مستثنا ہو کے یا ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں یا بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں کسی بھی بیماری سے, یا وہ لوگ نبی اسلام کی تمام حدیثیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ اندھے کو کیوں بشارت پیدائشی اندھے کو, کیونکہ اس پہ وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے تو اس کو بشارت ہی ملنی تھی. تیرے پہ تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے, تو کلیئر ہونا ہی ہونا ہے. اپاہجوں کو کیوں بشارتیں,
کیونکہ انہوں نے ادھر اصلی موقع پہ دماغ دکھا دیا تھا کہ ہمیں نا یا اللہ یہاں پہ تھوڑی سی تکلیف نہیں تھا, 50 سال کی تکلیف, 60 سال, بس 50 لاکھ سال کی تکلیفیں لینے والے ہم جیسے لوگ, اور وہ 50 سال کی تکلیفیں کون تیز رہ گیا. یہ ہے وہ اصلی کہانی جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ معاملہ اصل میں کیا ہے اور نقل میں کیا ہے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ. جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ illusion کو ریالٹی سمجھ بیٹھے ہیں, دنیا تو ہے ہی illusion. ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا تھا, انسان وہاں پہ سکون ڈھونڈتے ہیں. یہ فلسفہ بھی میں توڑ دوں, یہ سزا کے طور پہ نہیں آئے ہم ادھر آنر کے طور پہ ہی آئے ہیں. اچھا, وہ جو ہم نے دانا کھایا تھا اوپر, اس کی توبہ ادھر ہی قبول ہو گئی تھی. ہمیں تو دانا کھانے سے پہلے پیدا ہونا تھا, پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بتایا تھا میں نے تو اس کو زمین کے لیے بنایا. جب اللہ تعالیٰ آدم کو بنا رہے تھے, ابھی جنت میں نہیں ڈالا, بھی دانا کھانا تو دور کی بات ہے, اس وقت اللہ نے کہا میں نے کو خلیفۃ الارض بنایا. تو یہ جو ہے نا کہ ہم نے وہ دانا کھایا, سزا ملی نیچے آ کے, یہ اسلام میں نہیں, یہ کرسچینٹی کی طرف سے ایک فلیور آیا ہوا ہے. کیونکہ ادھر تھوڑی سی ایک قلم کاری کی تھی سینٹ پال نے, ایکچولی میتھیو نے, تو سینٹ پال نے اس کو اون کیا ہے, اور انہوں نے بس ایک اوریجنل سن کانسیپٹ دیا. نہ تورات بھی اس سے آ رہی ہے اور قرآن بھی اس سے آ رہی ہے. قرآن نے بتایا دانا کھایا, مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتایا ہے کہ جب دانا کھا لیا. یہ 5 صورتوں کو اکٹھا کریں سورہ ہجر کو ضرور. ہاں, لیکن اس میں وہ بھی تو ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو دور رکھا گیا تھا, اور پھر قرآن تو اس سے آ رہی ہے کہ دور رکھا. اور قرآن میں تو یہ ہے کہ جب دونوں نے دانا کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ کلمات سکھائے. نہیں, زمین پہ آنے کے بعد نہیں, یہ نہیں نہ لکھا ہوا. ابھی دیکھیں پوری 5 جگہوں پہ کہانی ہے قرآن میں, 5 جگہوں کو اکٹھا کریں, کہانی اپنا کرونالوجیکل آرڈر پورا پکڑتی ہے اتنا خوبصورت طریقے سے, اور حدیثیں اسی کو سرٹیفائی کرتی ہیں, سینکٹیفائی بھی کرتی ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا نے دانا کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کلمات سکھائے ان کو کہ ربنا ظلمنا انفسنا. تو اور پوری آیت انہوں نے یہ کلمات دہرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے یتوب علیہ کا کیوں سیغہ استعمال کیا گیا, توبہ قبول ہو گئی ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا قال اہبطوا, اب نیچے اترو, اب تم دونوں کے قبیلے, آدم اور حوا کا ایک قبیلہ اور شیطان, یہ تم دونوں کے قبیلے اب آپس میں نہیں بننے والی تمہاری. یہ تمہیں یہی تو بتانا تھا اس واقعے کے تھرو. یہ بات زیادہ ضروری ہے ماننی, اس لیے کیونکہ ہم مسلمانوں کو آیات پہلے سے ہی بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بناتے وقت کہا کہ میں نے ارض کا خلیفہ بنایا. تو جب پہلے ہی وہ ارض کے خلیفہ ہیں تو سزا کے طور پہ تھوڑی بنا رہے ہیں, ابھی تو دانا کھائیں نہیں مفت کی سزا. یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو میں نے اس کی خلافت دینی ہے. اس کے بعد حضرت آدم بھی تو کہتے تھے اللہ تو نے خلافت کے لیے بنایا تھا, یہ دانا کھلوا کے سزا کی کیا ضرورت تھی, ہم تو پہلے ہی خلافت میں جا رہے تھے. یا پھر دانا کی سزا میں خلافت ملتی ہے, ارض کی خلافت. یہ سارے کے سارے مفروضات جو ہیں نا یہ اسلام میں نہیں, اس لیے ان 5 صورتوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے. یہ عمومی طور پہ میں نے سنا ہے یہ, مگر اسلام کی کلاسیکل اسکالرشپ بھی اور ماڈرن اسکالرشپ بھی اس بات سے آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ ہم سزا کے طور پہ دنیا میں آئے. ہم دنیا میں خلافت کے لیے ہی بنائے گئے تھے, اور یہ کرسچینٹی کی طرف سے ایک شورش ہے جو کہ ان کے مذہب میں ہے نا, ماننا پڑے گا, وہ تو مانتے ہیں اس بات کو, تو وہ ان تک ہی رکھیں. وی آر ناٹ سن لیس بٹ وی کیم سن فری. وی آر کیپیبل ٹو سن بٹ وی ڈیڈ ناٹ کم ہیئر بیکاز آف دا سن. کیپیبلٹی پہ تو نہ آ جائیں تو اچھا ہے, وہ تو بہت اوپر کی ہے. بالکل, وہ تو اتنا اوپر ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی. ہم پچھلے بھی ایک پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی ہمارے انسان کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں, چاہے وہ شیاطین ہیں یا اور بھی ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہم ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان, اور اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تکلیف بھی ہوتی ہے سن کے کہ مطلب ہمیں ایسا کیا دیا کہ ہم شکر ادا کریں. میں تو ہم اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے اگر آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, تو ہر پل اپنے رب کا شکر گزار رہنا میرے خیال سے بڑا ضروری ہے, اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب میرے خیال سے اللہ سے جو نعمتوں کا نہیں یاد رکھیے گا, وہ تو ظاہر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں.
اگر آپ کو اس دنیا کی اسکیما جو کہ اللہ نے قرآن میں اس طرح بتائی ہے پتہ چلے تو مصیبتوں پہ زیادہ شکر کرنا ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ مصیبتیں وہاں پہ کام آنی ہے جو اصلی کہانی ہے. ہاں سر بھائی، ایک انسان ہے نا، جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجھ سے انکنڈیشنل لو کرتا ہے، ایک انکنڈیشنل لو ہوتا ہے نا آپ کا، چاہے آپ کے پیرنٹس سے ہوتا ہے یا آپ کی بیوی یا شوہر سے ہوتا ہے یا بچوں سے ہوتا ہے، ایک انکنڈیشنل لو ہے، اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے، بس وہ ایک پیار ہے اور وہ رسپیکٹ ہے اس ریلیشن میں. تو آپ سوچیں، میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ سے آپ کا یہ والا ریلیشن ہو جائے کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ یار مجھے بے شک جو کرنا ہے وہ تیری مرضی ہے، میں مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں تیرے لیے کروں گا. بیسیکلی کرتا ہوں ہم اپنے لیے رہیں. فیصل خالی یہ بھی سوچ بھی لینا انسان تو دیکھیں اللہ کی حیا اتنی ہے کہ پھر ایسے پکڑے گا نا آپ کو آ کے، تو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. ہم والی نیت بھی نہیں کرے کہ میں انکنڈیشنل، ہم اتنے کنڈیشنل ہیں اللہ کی طرف کہ ہمیں جب کچھ ملے گا تو ہم اللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت بتائی ہے انسان کی کہ جب مصیبتوں میں پھنسی ہے ان کی کشتی تو یہ اللہ کرتے ہیں، اور جب میں کشتی نکال کے لے کے آتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کیپیبلٹی تو ہماری ہے نا. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری خصلت بتائی کہ اللہ کو اس بات کے اوپر کتنا جو ہے نا جو ہمیں سزا بنتی ہے اس بات کی، کبر ہے ہمارے اندر کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، مصیبت نے مجھے یاد کرنے کی جواز کیا اگر تم اتنی متکبر ہو تو. مگر ہمیں پتہ ہے ہم لاچار ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت بزنس شروع کر دیتے. اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مصیبت نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ حشر کے دن لوگ اپنا سر زمین پہ پٹخ رہے ہوں گے، لوگ ہر ادھر ادھر ہر کوئی کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. تو وہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ بیکاز ان کو اس وقت پتہ چلے گا مصیبت کی ویلیو کیا تھی. دنیا میں جس پہ مصیبت آئی ہوگی ادھر اتنا بڑا ریٹرن اس کا مل رہا ہوگا کہ تمہیں وہ والی گیم ملی نہیں کہ جو فرعونوں کو مل گئی تھی یا یہ سیاستدانوں حکمرانوں کو مل گئی تھی، کہ یہ پین فری چل رہے تھے، پاورفل چل رہے تھے لاچاروں کے. وہاں پہ جنت اور دوزخ کا نا ڈائلاگ حدیث میں بڑا کلیئر ہے کہ جنت دوزخ سے پوچھے گی کہ کیا آیا تیرے پاس جو اتنا آ رہی ہے. اس نے کہا میرے پاس حکمران آئے ہیں، میرے پاس بادشاہ آئے ہیں، میرے پاس شہزادے اور شہزادیاں آئی ہیں، میرے پاس عمراء آئے ہیں. تیرے پاس کیا آیا؟ تو جنت کہے گی میرے پاس تو غریب آئے ہیں، خالی میرے پاس تو عام لوگ بن رہے ہیں جس کی کوئی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں تھی. سو یہ کیونکہ دنیا میں مصیبتیں کرتے رہے ہیں. وہ بیلنس وہاں پہ اتنا خوبصورت کریٹ ہو رہا ہے کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جوتے میں کوئی چیز چبھی اس کی، وہاں پہ جنت میں درخت بن رہا ہوتا ہے، اس کا اگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا ریٹرن اصل میں ادھر ہے. اللہ. اور نبی اسلام نے ایک اور حدیث شاہ فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اس دنیا میں تو سب سے پہلے جنت میں گھر بنتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قبر میں، اس کے بعد اگر جاری رکھتا ہے اپنا عمل تو جنت میں ساری پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر بھی جاری رکھتا ہے تو پھر قبر منور ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر کچھ قطرے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں. یہ ہے ویلیو اوقات دنیا کی. دوسری اوپر سے حدیث کیا ہے جو رقم کرتی ہے اس پورے معاملے کو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کر لیں تو دنیا کو سخت کر دیتے. دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے صرف دھتکارا ہوا ہے کہ دس از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ آف پین. سو حضرت عثمان نے کہا نا کہ جس کو 1 سال تک مصیبت نہ آئی یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. تو فلاسفی از ویری کلیئر، قرآن سے یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ ملتی ہے. اب پتہ چلے گا شکر گزاری ہے کیا. اللہ. تو شکر گزاری اصل میں مصیبتوں میں ٹھہرنے کا نام ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ڈائریکٹ میرے اوپر نظر کرم کی ہوئی ہے کہ مجھے آخرت میں میرے محل بن رہے ہیں جو دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم سے کوئی ایسی جی بالکل ہم سے کوئی ایسی خطا ہو رہی ہے یا کوئی پتہ نہیں ہمارے بڑوں نے کچھ اتنا غلط کیا ہے کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں. تو پھر میں اپنے بڑوں کی جو گناہ ہیں ان کو جو بڑوں کے گناہ ہیں میں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ بھگت رہا ہوں. یہ بھی مفروضہ توڑ دینا چاہیے. اسلام میں سختی سے منع ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ماں کے گناہ بیٹی کے آگے آتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، اسلام میں نہیں آتے. باپ کے بیٹوں کے آگے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی کہہ دیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پاکستان میں تو نعوذ باللہ حضرت حوا کے اوپر نام لگایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے لڑکیوں کو لیبر پین ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی 2 نمبری چل رہی ہے جو کہ اسلام کہیں دور پار کی بھی کوئی لٹریچر ایسا نہیں ہے. یہ لوکل کسی نے لکھ دیا ہوا ہے اور باقیوں نے چھاپے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ میں اب کیا تفصیل میں جاؤں کیا سنا. سو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی 2 نمبری کروں گا اور میرا بیٹا بھگت رہے گا اس کی.
ٹھیک ہے. یہ تو ویسے ہی کامن سینس کے ٹریڈ کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ناانصافی کریں گے. فائدے البتہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی حیا ہے جو میرے اعمال کا فائدہ میرے بچوں کو ہو رہا ہوگا, مگر میرے اعمال کا گناہ نہیں ہو رہا ہوگا. نقصان وہ اٹھائیں گے, آف کورس اٹھائیں گے, مگر گناہ نہیں ہوگا. وہ نقصان اٹھائیں گے تو فائدہ بھی ان کو, کیونکہ دنیا میں مصیبت آئی ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا. سو دنیا میں جب کسی کو مصیبت میں دیکھیں نا تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ شاید اس پہ مسکرا رہا ہے. لوگوں کو اس طرح مت دھتکاریں کہ دیکھو تجھے اللہ نے چھین لی. سورہ کہف میں پورا مضمون اللہ نے باندھا ہے کہ بڑے باغوں والے بندے نے چھوٹے باغ والے بندے کو تانا دے دیا تھا کہ تیرے پہ تو اللہ ہی ناراض ہے کہ تجھے دیا ہی نہیں ہے کچھ اس نے, اور اللہ نے وہ بڑے باغ چھین لیے اس سے کہ تو بتائے گا اب یہ قانون کیا ہے کہ کسی کا باغ چھوٹا ہے تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے یہاں چھوٹا ہو گیا یا اس کے کام ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا. سو یہ ایک ایسا دین ہے ہمارا جس میں اللہ کی گریس ہے نا وہ سکھانی پڑتی ہے بچوں کو. اللہ تو وہ جب تک وہ رب نہیں سمجھ آیا تو پھر اسی طرح کی 2 نمبر سمجھ آ جائیں گی. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. آئی ہوپ از اے بگ آئی اوپنر. انشاءاللہ انشاءاللہ. کل ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.